پیارے بہنوں اور بھائیوں، خدا کے خادم ڈاکٹر ڈیرک پرنس کے اردو پیغامات، آڈیو پیغامات آپ کی روحانی ترقی اور تازگی کے لیے دنیا بھر میں کلیسیاؤں اور شخصی طور پر لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہیں۔ آئیے اردو پیغام سنتے ہیں۔ ایسے دشمن جن کا ہم سامنا کرتے ہیں، کلیسیا کی فتح۔ ہماری گفتگو کے موضوع دشمن جن کا ہم سامنا کرتے ہیں کے سلسلوں کا یہ چوتھا اور آخری سیشن ہے۔ بے شک ہم خدا کے لوگ اور یسوع مسیح کی کلیسیا ہیں۔ پہلی دو گفتگو میں نے کوشش کی ہے کہ میرے ایمان کے مطابق آج کی کلیسیا کے دو بڑے دشمن ہیں جن سے برسر پیکار رہتے ہیں۔ پہلا دشمن جادوگری ہے، دوسرا دشمن مخالف مسیح کی طاقت کی روح ہے۔ جادوگری، جس کی میں نے تعریف یوں کی کہ وہ دراصل گری ہوئی انسانیت کا عالمگیر دین ہے، وہ ذرائع جن سے ہر زمانے کے لوگوں نے شیطان کی باغی بادشاہی کے فرشتوں کے ساتھ رابطہ کیا جو آسمانوں پر موجود ہیں، اور کسی نہ کسی طرح دوسرے معبودوں کی پوجا پاٹ مخالف مسیح کی ایک مختلف قسم کی روحانی قوت ہے جس کا یسوع کی انجیل کے ساتھ تعلق تھا۔ جب وہ پہل سنائی گئی، میں نے نشاندہی کی تھی کہ لفظ مخالف کے دو معنی ہیں۔ سب سے پہلا مطلب خلاف ہے، دوسرا مطلب کسی جگہ پر ہوتا ہے، اور مخالف مسیح کا دباؤ یسوع کے سراسر خلاف ہے جو حقیقی مسیحا ہے۔ اسے خارج کیا جائے، لیکن دوسری تحریک اس کی جگہ کسی جھوٹے مسیحا کو لانا ہے۔ اور میں نے آپ کے لیے تجویز پیش کی تھی کہ روحانی طاقت آج کی کلیسیا کے اندر بڑے انہماک کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ میں نے یہ بھی کوشش کی تھی کہ جو کچھ میں مانتا ہوں اس کی صاف اور واضح تصویر آپ کو دوں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ مخالف مسیح کا آخری ظہور مخالف مسیح کے حیوان کی شکل میں ہوگا۔ اب میں منفی سے مثبت کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، اور میں آخری گفتگو میں کلیسیا کی کامرانی کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے مختصر طور پر بڑے بڑے دشمنوں کی تفصیل دی ہے جن سے ہم برسر پیکار رہتے ہیں، جس کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ ہم کس طرح خدا کے احکام پر عمل کر سکتے ہیں، اور کیسے ہم ان ذرائع کی بدولت جو اس نے ہمیں فراہم کیے ہیں اپنے ان دشمنوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ پہلی چیز جو میرے خیال میں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام وعدے جو بائبل مقدس میں لکھے گئے ہیں، تمام وعدے جو مکاشفہ کی کتاب میں جو آخری مکاشفہ ہے پائے جاتے ہیں جو یسوع کی کلیسیا سے کیے گئے ہیں، تمام مثبت وعدے جو ان لوگوں سے کیے گئے ہیں جو غالب آتے ہیں۔ شکست خوردہ لوگوں کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ مقدس پولس نے کہا کہ بدی سے مغلوب مت ہو بلکہ نیکی کے ذریعے بدی پر غالب آؤ۔ مکاشفہ کی کتاب کے دوسرے اور تیسرے باب میں ہم ایک وعدہ دیکھتے ہیں جو 7 کلیسیاؤں میں سے ہر ایک کے پاس بھیجا گیا، اور ہر آخری وعدہ جو 7 کلیسیاؤں میں سے ہر ایک کے پاس بھیجا گیا جو غالب نہیں آتے ہیں، ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات بڑی سنجیدگی سے قبول کرنی چاہیے۔ خدا نے تو ہمارے لیے غالب آنے کی بات ممکن بنا دی ہے، وہ ہم سے غالب آنے کی توقع کرتا ہے۔ یہ حقیقت مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کی 7ویں آیت میں مختصر کر کے بیان کی ہے۔ جو غالب آتا ہے وہی سب چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ لہذا غالب آنے والا ہی ہر ایک چیز حاصل کرتا ہے، اور جو غالب نہیں آتا ہے اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی نہ کسی طرح سے یہ حتمی بات ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی فریب کاری جس کی بدولت ابلیس مسیحی کلیسیا کو اپنا ہدف بناتا ہے، وہ کوئی درمیانی وجہ ہی ہو سکتی ہے۔ میں دراصل کوئی فاتح نہیں ہوں، لیکن میں حقیقت کو ماننے سے انکار نہیں کرتا ہوں کہ میں کوئی فاتح ہوں۔ میرے خیال میں عہد جدید اس طرح کی کوئی درمیانی وجہ کی طرف اشارہ نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ اب ہم فاتحین کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کئی نئے گروہ کلیسیا کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ فاتحین میں سے ہیں۔ میں نے اپنے مسیحی تجربے کے دوران جو تقریباً 50 سالوں پر محیط ہے، میں نے دیکھا ہے کہ 2 باتیں مختلف گروہ ہیں جن کے نام سے میں واقف ہوں، اور میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی ایسے گروہ سے آپ کا پالا پڑے اور وہ آپ کو بتائے کہ اگر آپ نے درست راہ اختیار کرنی ہے تو پھر ہمارے گروہ میں شامل ہو جائیں، تو آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ نے اس گروہ میں شرکت اختیار کر لی تو آپ غلطی پر ہوں گے۔ کسی بھی ایک گروہ کو
اجارہ داری حاصل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ کوئی لیبل نہیں کہ آپ اپنے اوپر چسپاں کر لیں، یہ کوئی عقیدہ نہیں کہ آپ اسے اختیار کر لیں، یہ تو حیات و بقا کا مسئلہ ہے۔ اب ہم فاتحین سے مخاطب ہیں جو اس سچائی کے قائل ہیں کہ بائبل مقدس اور یسوع پر ایمان رکھنے سے یہ بات ممکن ہے کہ ہم غالب آئیں۔ شیطانی قوتوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ اہم اور بنیادی بات ہے۔ یسوع کی موت اور قیامت کے طفیل شیطان پر پہلے ہی کامل، مستقل، حتمی اور ناقابل تنسیخ فتح حاصل کر لی گئی ہے۔ اگر آپ یہ بات نہیں سمجھتے ہیں تو پھر فتح کے لیے آپ کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے۔ مجھے یہ الفاظ پھر سے کہنے دیں، ایک کامل، مستقل، حتمی اور ناقابل تنسیخ شکست۔ اب شیطان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس حقیقت کو بدل سکے۔ جب یسوع مرا تو اس نے کہا تمام ہوا، اور یہ کام ختم ہو چکا ہے۔ جو کچھ یسوع نے کہا اس میں مزید کچھ اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور جو کچھ اس نے کر دیا ہے اس میں سے کچھ گھٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ بات کلسیوں کے خط میں باب 2 آیات 13 سے 15 میں بڑے واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ یہ بیانات خاصے پیچیدہ ہیں جسے میں نے اپنے اگلے سیشن میں سلجھانے کی کوشش کی ہے کہ ان کے معنی کیا ہیں، لیکن میری خواہش ایسا کرنے کی نہیں ہے۔ میں نے صرف چند خاص نکتوں کی طرف اشارہ دیا ہے۔ کلسیوں کے دوسرے باب کی 13ویں آیت سے شروع کرتے ہیں، اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور معاف کیے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا، اور اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ آئیں ہم آخری آیت کا ورد کرتے ہیں۔ حکومتوں اور اختیار بالکل اسی طرح کی ہیں جس طرح ہم نے افسیوں کے 6 باب کی 12ویں آیت میں دیکھا۔ ہماری جنگ تو حکومتوں اور اختیار والوں اور شیطان کی بادشاہی کی مختلف سطحوں اور حکموں کے خلاف ہے۔ یہی وہ ہے جن کے خلاف ہم برسر پیکار ہیں۔ اس سلسلے میں جو لفظ مستعمل ہے وہ ہے اس سے فتح پائی ہے۔ آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ فتح کا مطلب کیا ہے۔ یہ رومی سلطنت کے ایک حصے کے بارے میں ہے۔ جب کبھی جنگ میں رومی جرنیل خاص طور پر کامیاب ہو جاتا اور وہ روم واپس آتا تو رومی سلطنت اس کے حق میں فتح کا ووٹ دیتی۔ اس فتح کے سلسلے میں اسے رتھ پر سوار کرتے جس کو سفید گھوڑا کھینچتا۔ اسے روم کی گلیوں میں گھمایا جاتا تھا۔ لوگ روم کی گلیوں میں قطار در قطار کھڑے ہو کر فتح کے نعرے لگاتے تھے۔ اس کے پیچھے پیچھے وہ سب شہادتیں ہوتی تھیں جن کے بلبوتے پر وہ کامرانیوں سے ہمکنار ہوا تھا۔ جن حکمرانوں اور کمانڈروں کو اس نے شکست دی ہوتی تھی ان کو اس کے پیچھے پیچھے زنجیروں میں جکڑ کر لایا جاتا تھا۔ اس کے پیچھے شکست خوردہ قیدیوں کی ایک بڑی تعداد کو لایا جاتا تھا۔ بعض اوقات کئی جنگلی جانوروں کو مفتوحہ علاقوں سے لیا جاتا تھا۔ کئی ایسے جانور بھی ہوتے تھے جو رومیوں نے شاید دیکھے بھی نہ ہوں گے۔ یہ فتح کا منظر ہوتا ہے۔ یہ کوئی کامیابی پانا نہیں ہے، یہ تو فتح کا جشن ہوتا ہے جس کو پہلے ہی جیتا جا چکا ہے۔ اور مقدس پولس اس بات کو یوں بیان کرتا ہے کہ یسوع کی موت اور قیامت کے ذریعے اسے فاتحانہ رتھ میں سوار کیا گیا ہے، اور اسے ایسی نادیدنی دنیا میں سے جلوس کی شکل میں لے جایا جا رہا ہے جس کے پیچھے شیطان کی ساری قوتیں پابہ زنجیر چلی جا رہی ہیں۔ یہ فتح کی کامل تصویر ہے۔ اب یہ فتح حاصل کرنے کے لیے یسوع نے ہمارے لیے 2 کام کیے۔ میں ان کا مختصر طور پر ذکر کروں گا۔ پہلی کا تعلق ماضی سے ہے۔ ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے وہ ہے گناہ۔ جب تک وہ ہمیں قصوروار ٹھہراتا ہے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس فتح میں یسوع نے قصوروار ٹھہرائے جانے کے مسئلے کو حل کیا۔ پہلے تو ماضی کے سلسلے میں اس نے ہمارے لیے یہ بات ممکن بنائی کہ ہم اپنے گزشتہ تمام گناہوں کی معافی حاصل کریں۔ وہ کلام میں فرماتا ہے، میں تمہارے تمام قصوروں کو معاف کر کے۔ یہ چھوٹا سا لفظ تمام بہت زیادہ اہم ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر قصور جو ہم سے سرزد ہوا اس کی معافی مل جاتی ہے۔ اس کی معافی مل گئی ہے۔ اگر ہمارا ایک گناہ بھی معاف نہ ہو تو شیطان کے ہاتھ میں ایک لیور ہے جو وہ ہمارے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔
جس کے ذریعے وہ مایوسی پیدا کرتا ہے اور ہمیں غیر مؤثر بنا دیتا ہے۔ دوسری چیز زیادہ الجھاؤ والی ہے، لیکن مجھے مختصر طور پر بیان کرنے دیں۔ حضرت موسیٰ کی شریعت کے ذریعے خدا کے نزدیک راست باز ٹھہرنا یسوع نے منسوخ کر دیا ہے۔ اس نے اسے خدا کا کلام یا اسرائیل کی تاریخ کا حصہ ہونے کے طور پر ختم نہیں کیا ہے۔ یسوع نے اسے ختم نہیں کیا ہے کیونکہ تمام اسباق حضرت موسیٰ کی شریعت سے ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن اس نے حضرت موسیٰ کی شریعت کے ذریعے سے خدا کے نزدیک راست بازی حاصل کرنے کی ضرورت کو منسوخ کر دیا ہے۔ جب تک شریعت کی ضرورت لاحق تھی اور ہر بار جب ہمیں راست بازی کا حصول درکار ہوتا تو شیطان بیچ میں آ کر کھڑا ہوتا اور کسی نہ کسی حکم فرمان کی طرف اشارہ کر دیتا جس کی فرما برداری ہم نے نہیں کی ہوتی، اور وہ کہتا پھر تاکہ تم راست بازی نہیں حاصل کر سکتے ہو، تمہیں راست بازی حاصل کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ لیکن جب یسوع نے صلیب پر جان دی تو اس نے شریعت کا یہ پہلو ختم کر دیا، اور کلام مقدس اس بات کو بڑے واضح انداز سے بتاتا ہے کہ اس نے اسے صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا۔ اس لیے جب ہم صلیب سے آگے جاتے ہیں تو ہم شریعت کے ماتحت نہیں رہتے ہیں۔ اب ہماری راست بازی کا انحصار حکموں پر عمل کرنے کا نہیں، اس کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ ہم ایمان سے ہی راست باز اور نجات یافتہ ہوتے ہیں۔ یہ بات مقدس پطرس کے ساتھ یسوع کے تعلقات کے حوالے سے بھی ہمیشہ مجھ پر خاصی واضح رہی ہے۔ آخری کھانے پر یسوع نے مقدس پطرس سے کہا، رات گزرنے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا، کیونکہ مقدس پطرس نے کہا تھا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس نے ایسا ہی کیا۔ تب یسوع نے کہا، میں نے تمہارے لیے دعا کی اس لیے نہیں کہ تو میرا انکار نہیں کرے گا، کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ اگر آپ یقین میں قائم رہیں تو آپ کا ایمان آپ کو صحیح سلامت لے جائے گا۔ اس لیے آپ ایمان میں کبھی بھی متزلزل نہ ہوں، کوئی ناکامی، کوئی الزام یا کچھ اور آپ کا ایمان ڈگمگا نہ سکے کہ یسوع تمہارے لیے مرا، تمہارے گناہوں کو اٹھا لیا، تمہاری خاطر گناہ بنا اور تمہیں راست بازی کی بے داغ خلت عطا کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نجات یافتہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات میرے پیغام کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے بڑی اہم۔ یہ ایک قانونی جملہ ہے۔ آپ کا مقدمہ عدالت میں چلا ہے اور عدالت نے آپ کے خلاف فتویٰ دے دیا ہے، اور فتویٰ یہ ہے کہ آپ قصوروار نہیں ہیں۔ کیا زبردست بات ہے، بے قصور۔ اے شیطان، تو جو چاہے کہہ لے، تو میرے سارے گناہوں کی طرف نشاندہی کرے اور میری ساری ناکامیوں کی کتاب کو کھول دے اور میری تمام کمزوریوں کو بے نقاب کر دے۔ میں تو راست باز ٹھہرایا جا چکا ہوں، میں تو نجات یافتہ ہوں، میں تو ایسے ہو گیا ہوں جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور جب آپ اس بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ شیطان کے مقابلے میں فتوحات کی جنگ میں فاتح قرار دیے جاتے ہیں، کیونکہ یسوع نے تو پہلے ہی یہ ساری جنگ جیت لی ہے۔ اگر ہم کسی اور بنیاد سے یہ سوال اٹھائیں تو ہمیں کبھی بھی فتح نصیب نہیں ہوگی۔ اس کی بنیاد صرف اور صرف صلیب ہے۔ اور جب شیطان کو ہمارے خلاف استعمال کرنے والے ہتھیاروں سے محروم کر دیا جاتا ہے اور اس کا ایک عظیم ترین، زبردست اور اعلیٰ ہتھیار قصور سے بھی بے بس کر دیا جاتا ہے، تو پھر ہمیں یسوع اپنے روحانی ہتھیاروں سے لیس کرتا ہے جن سے ہم شیطان کو شکست دے سکتے ہیں۔ وہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ دوسرا کرنتھیوں باب 10 اور 3 اور 4 آیات میں اس کا بیان تفصیل سے ہے۔ روت اور میں اکٹھے اس کا اعتراف کرتے ہیں، اور میں سوچتا ہوں کہ ہم اکٹھے کریں گے۔ ہمارے پاس کلام مقدس کی بہت سی کتابیں ہیں، غالباً 50 تو ضرور ہوں گی، اور یہ ہماری روحانی جنگ کا ایک حصہ ہوگا، لیکن یہ ایک ہی وقوع ہوگا، کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں۔ اس لیے ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کے فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں باب 10 آیات 3 سے 5۔ یہ کیا ہی شاندار فتح ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے ہتھیار ہیں جو مادی نہیں، چنانچہ وہ کیا ہیں؟
دوسرے لفظوں میں، ہم بم نہیں برساتے یا ٹینکوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں یا رائفل نہیں چلاتے، کیونکہ ہم جسمانی آدمیوں سے لڑائی نہیں کر رہے ہیں، وہ بے فائدہ ہیں۔ لیکن ہمیں مادی اور جسمانی ہتھیاروں کی جگہ روحانی ہتھیاروں سے لیس کیا گیا ہے، تاکہ ہم روحانی جنگ لڑ سکیں اور ان کی مدد سے ہم مضبوط قلعوں کو ڈھاتے جاتے ہیں۔ یہ مضبوط قلعے کس کے ہیں؟ یہ سب شیطان کے قلعے ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اگر آپ اگلی آیت پر غور کریں تو آپ کو مختلف متبادل تراجم ملیں گے۔ آپ کے پاس دلائل، عقلی نقاط اور قیاس آرائیاں ہو سکتی ہیں، اور پھر یہ ذہن اور خیال کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے میدان جنگ دریافت کر لیا ہے۔ یہ جاننا بہت ہی اہم بات ہے کہ میدان جنگ کیا ہے۔ یہ ذہن ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو اس بات کا احساس ہے؟ ایک مسیحی کے طور پر مسائل کی آماج گاہ آپ کا ذہن ہے۔ اس بات سے آپ دل برداشتہ نہ ہوں۔ یہ تو وہ مقام ہے جہاں پر جنگ اپنا محاذ کھولتی ہے، لیکن ہمیں تو فتح کے حصول کے ہتھیار دے دیے گئے ہیں، اور ہم ان کے ذریعے شیطان کے مضبوط قلعوں، راستے کے روڑوں اور قلعہ بند عمارتوں کو گرا سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ شیطان آدمیوں اور عورتوں کے ذہنوں میں ہوائی قلعے تعمیر کرتا ہے تاکہ وہ ان کو اس قابل نہ ہونے دے کہ انجیل کی صداقت کو حاصل کر سکیں، اور ہمارا ایک کام روحانی جنگ روحانی ہتھیاروں کی مدد سے جیتنا ہے۔ وہ روحانی ہتھیار دعا، انجیل کی بشارت، حمد و ثنا وغیرہ ہے، جس سے ہم مضبوط قلعوں کو گرا کر خدا کے کلام کے لیے راستہ کھولتے ہیں کہ خدا کا کلام لوگوں تک پہنچے اور لوگ نجات پائیں اور ان کے اندر تبدیلی رونما ہو۔ مثال کے طور پر ہم نے 2 مخالف مسیحی قوتوں کا ذکر کیا جن کے بارے میں ہم نے پچھلی گفتگو میں بات چیت کی۔ یہ 2 مخالف مسیح قوتیں اپنے اندر خاص مورچہ بندی کی ہوئی ہیں جن کو توڑنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہودیوں کے ذہنوں میں قلعہ بندی یوں کی ہوئی ہے کہ اگر میں یسوع کو قبول کر لوں تو یہودی نہیں رہوں گا۔ آپ شاید اس بات سے واقف نہ ہوں، مگر یسوع کے متعلق سچائی پانے کے لیے ان کے نزدیک ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ مسلمانوں نے مورچہ بندی یوں کی ہوئی ہے کہ خدا کو بیٹا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور اگر آپ یہودی یا مسلمانوں میں سے کسی ایک کے پاس جائیں تو ان روحانی ہتھیاروں کو ان مورچہ بندیوں کو ہٹانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تاکہ حقیقتاً ان کے اوپر اثر انداز ہو سکیں۔ چنانچہ ہمارے پاس فتح کے لیے ہتھیار ہیں۔ غور کریں کہ حتمی مقصد ہر خیال کو مسیح کے فرما برداری کے لیے مقید کرتا ہے۔ یہ مخمصے میں ڈالنے والا کام ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو شیطان کی باطل قیود سے آزادی دلائی جائے، اور پھر ہم ایسے لوگوں کو مسیح کی اطاعت میں لا سکتے ہیں۔ یہ حیرت انگیز بات ہوگی، کیا ایسا نہیں ہے؟ ہمیں تو یہ ہتھیار تفویض کیے گئے ہیں کہ یہ کام کریں۔ اب آج رات میری گفتگو کا موضوع ان ہتھیاروں کے بارے میں نہیں ہے۔ میں ماضی میں اس موضوع پر کئی بار گفتگو کر چکا ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں کئی خاص بنیادی ضروریات کے بارے میں بات کروں، بشرط یہ کہ کلیسیا فاتح ہونے کی خواہش مند ہو۔ میں ان کے بارے میں مختصر طور پر بیان کروں گا۔ دراصل میں نے 7 کی فہرست بنائی تھی، لیکن آپ اس کی 8 یا 6 کی فہرست بنا سکتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے کہ ان کا خاکہ تیار کرتے ہوئے میں عام طور پر 7ویں نمبر پر رک جاتا ہوں۔ آئیں مقدس متی کے 12ویں باب کی 25ویں آیت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہاں پر یسوع ایک ایسی بات کہتا ہے جو بہت ہی اہم ہے، اور میں سوچتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ کلیسیا نے اس کو اکثر و بیشتر نظر انداز کیا ہے۔ یسوع نے فرمایا، جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا۔ ہم نے خدا کی بادشاہی کے بارے میں بات کی ہے، لیکن اگر خدا کی بادشاہی کے اندر پھوٹ پڑ جائے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے شیطان کا بنیادی حملہ کلیسیا میں پھوٹ ڈال کر اسے تقسیم کرنا ہے۔ کیا یہ کامیاب رہا ہے؟ میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ کامیاب رہا ہے۔ ہمارا ایک کام یہ ہے کہ تقسیم کے عمل کی مزاحمت کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خود بخود ہر ایک شخص کے ساتھ یا ہر ایک بات کے ساتھ جو مسیحیت کام نام سے کہلاتی ہو اس کے ساتھ شریک ہو جائیں۔
لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں ایسے لوگ ہوں جو سچے ایماندار ہوں اور یسوع کے ماننے والے ہوں اور کلام مقدس کے مطابق چلنے والے ہوں اور یسوع کو حقیقتاً پیار کرتے ہوں اور اس کی خدمت کرتے ہوں، ان کی حمایت کریں، اور ہمیں چاہیے کہ ان کو اپنے بھائی اور بہنیں جانیں، اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے اور اپنے درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہ ہونے دیں۔ دنیا بھر میں روت اور میں اپنی خدمت کے دوران پتہ نہیں کتنی مرتبہ مختلف منسٹریوں میں کام کیا ہے، اور بنیادی طور پر ان کے ساتھ شراکت میں کام کرتے ہوئے ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی، اور میں سوچتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اور ہم کسی خدمت کے کرنے کے لیے مثبت سوچ رکھتے ہیں، اور ہم مقدس متی کے 24ویں باب کی 14ویں آیت کے مطابق خدمت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ خداوند کی راہ کی تیاری کے لیے تمام قوموں میں انجیل کی خوشخبری کی منادی کریں، اور جب کبھی ہم ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جن کا بنیادی مقصد کا دار و مدار کلام مقدس پر ہوتا ہے، جن سے ہم پہلے بھی مل چکے ہیں، لیکن 10 منٹوں کی ملاقات کے نتیجے میں ایسا لگتا ہے جیسے برسوں سے ایک دوسرے سے شناسائی ہو، چنانچہ آئیں اور منفی پہلو پر توجہ مت کریں، آئیں صرف مثبت پہلو پر توجہ مرکوز کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ حقیقتاً دعا اور شفاعت یا انجیل کی بشارت کی طرف کہاں پر لگے ہوئے ہیں۔ دیواریں پگھل کر گر جائیں گی، لوگ کہاں پر کلیسیائی ساخت میں جکڑے ہوئے ہیں، اور لوگ عموماً کن کن مسائل کا شکار ہیں اور کیسے کیسے پروگراموں میں مصروف ہیں۔ اس لیے پہلی چیز ان کی تقسیم کا خیال رکھنا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یقیناً ہمارے پاس سب سوالوں کا جواب نہیں ہے، لیکن جب ہم ترجیحی بنیادوں پر کام کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم مقاصد کے حصول میں قریب تر ہوتے جائیں گے۔ پھر دوسری بات جو ہمیں کرنی ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، وہ خدا کے کلام کو جاننا اور اس کا اعلان کرنا ہے، خدا کے کلام کی منادی کرنا ہے۔ اگر آپ دوسرا تیموتھیوس کے 3 باب کی پہلی آیت سے شروع کریں تو وہاں یوں لکھا ہے، لیکن یہ جان رکھ کہ آخر زمانے میں برے دن آئیں گے۔ یہ 3 پورا باب خاص طور پر ان باتوں کے بارے میں بیان کرتا ہے جن کا تعلق آخری دنوں سے ہے۔ پہلی چیز جس کی طرف یہ نشاندہی کرتا ہے وہ انسانی اخلاق اور اطوار کے زوال کی تصویر پیش کرتا ہے، کیونکہ وقت نزدیک آتا جا رہا ہے، اور مقدس پولس 18 بڑے بڑے اخلاقی نقائص کا چناؤ کرتا ہے جو انسانیت کی خوبیاں بیان کرتا ہے، جو آخر زمانے میں دیکھی جا سکیں گی، اور حقیقت یہ ہے کہ ان سب کی خرابیوں کی جڑ خود غرضی ہے۔ آپ اپنے آپ سے محبت، زر دوستی اور نفسانی خواہشات کی محبت، یہ سب خود غرضی سے جڑی ہوئی ہیں۔ باقی دیگر خرابیاں بھی اس محور کے گرد گھومتی ہیں۔ بڑا دشمن خود غرضی ہے۔ ہمیں یہ بات پلے باندھ لینی چاہیے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ منشیات اور نشے کا شکار نہیں ہے، یا پھر بد اخلاقی لازمی طور پر ہمیں دنیا سے جدا نہیں کرتی ہے۔ ایک ہی چیز ہمیں دنیا سے جدا کرتی ہے، اور وہ ہے بے غرضی۔ اور میں سوچتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو با اخلاق اور چرچ باقاعدگی سے جانے والے ہیں، وہ بنیادی طور پر بہت خود غرض لوگ ہوتے ہیں۔ یہ پہلے نمبر پر آتے ہیں، اور ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان دنوں میں یہ کلیسیا کا کوئی امتیازی نشان نہیں ہے۔ امتیازی نشان تو بے غرضی اور اخلاص اور خدا سے وفاداری اور انسانیت کی خدمت اور خادموں کی سی زندگی گزارنا ہے۔ اس کے بعد مقدس پولس اس سے آگے بڑھتے ہوئے آخر زمانے کی دوسری خصوصیات کی نشاندہی کرتا ہے۔ شاید بعد میں ہم ان کی طرف رجوع کریں گے۔ وہ بڑے واضح انداز میں ماورائے فطرت کے زبردست جوش کی تصویر کشی کرتے ہیں جو ہمارے زمانے میں ایک بار پھر خاصی واضح ہے، اور پھر وہ، جیسا کہ میرا ایمان ہے، خدا کے جواب کی طرف آتے ہیں جو 3 باب کے آخر میں ہے۔ 16ویں آیت سے شروع کرتے ہوئے وہ فرماتا ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے۔ کتنا کلام مقدس پورا! کیا آپ کو یقین ہے؟ بہت سے لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ کب تک ہوگا۔ بہت سے ایسے مبلغین ہیں جن کو یقین ہے کہ یہ ان کا کام ہے کہ خدا کے لیے راہ سیدھی کریں، بائبل مقدس کی کانٹ چھانٹ کریں، تلاش کریں کہ کہاں پر تبدیلی کی ضرورت ہے۔ میرا رویہ اس طرح کا نہیں ہوتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو ایمان رکھتا ہوں
ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ دوسرا تیموتھیوس باب 3 آیات 16 اور 17۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے لوگوں کو پوری طرح لیس ہونا چاہیے، یعنی بائبل مقدس کی ساری سچائی سے واقف ہونا چاہیے جو ان تک پہنچائی جائے، محض تھوڑے تھوڑے حوالے نہیں۔ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ عزرا کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، آپ کو آموز کی کتاب کے پیغام سے آگاہی ہونی چاہیے، آپ کو اس حقیقت سے بھی آشنائی ہونی چاہیے کہ فیلموں کے خط میں کیا لکھا ہے، کیونکہ یہ سب آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اگر آپ مکمل طور پر لیس ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹیلی ویژن کے سامنے کچھ وقت گزارنا چاہیے، کیونکہ مسیحی خدمت کا کام کرنے کے لیے کل وقتی نوکری ہوتی ہے۔ آپ اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ مقدس پولس نے جو خط لکھا اس باب میں تقسیم کر کے حصے نہیں بنائے۔ اس لیے مقدس پولس اگلے باب کی پہلی آیت میں یوں شروع کرتا ہے، میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ تو کلام کی منادی کر، وقت بے وقت مستعد رہ، ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر۔ دوسرا تیموتھیوس باب 4 آیت 2۔ مجھے آپ سے بلا تکلف اور صاف صاف سوال پوچھنے دیں، آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو اتوار کی صبح گرجے اس امید کے ساتھ جاتے ہیں کہ آپ کو ملامت اور نصیحت کی جائے؟ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو آپ میں سے بعض اس گرجے میں دوبارہ نہیں جائیں گے، لیکن اگر خادم کلیسیا اسی طرح کی خدمت کر رہا ہو تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ آج جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں اس پر یہ بات کتنی صادق ٹھہرے گی، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے۔ دوسرا تیموتھیوس باب 4 آیات 3 اور 4۔ میرے خیال میں یہ بات مغربی کلیسیا سے واضح ہے۔ وہاں پر ایسے بہت سے مسیحی ہیں جو نئی نئی تعلیم اور نئے نئے مکاشفے کے لیے منتظر رہتے ہیں جو ان کو گدگدانے اور جوش دلانے والی ہو، لیکن یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا کام تو خدا کا کلام سنانا ہے، بشارت سنانی ہے، اور مقدس پولس اپنی بات کو یوں ختم کرتا ہے، مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ، دکھ اٹھا، بشارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر۔ دوسرا تیموتھیوس باب 4 آیت 5۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایسا وقت کبھی نہیں آیا ہوگا جب پیغام دینا اس قدر اہم ہوگا کہ ہم کلام کی سچائی کو مضبوطی سے تھام کر اس کی سچائی کی بشارت دیں۔ اس پر حملے کیے جاتے ہیں اور کئی دہائیوں سے اس کی قدر و قیمت کو کم کرنے کی جسارت کی جاتی رہی ہے، جس کا ہم پہلے سے اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسی کئی تحریکیں، کلیسیائیں اور گروہ میدان میں سرگرم ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان میں مستحکم ہیں، لیکن وہ آخری دہائیوں میں اس بنیاد سے کھسک گئے ہیں۔ یہاں پر میں مقدس پولس کے الفاظ پیش کرتا ہوں جو اعمال کے 20ویں باب کی 27ویں آیت میں بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ میں خدا کی ساری مرضی تم سے پورے طور پر بیان کرنے سے نہ جھجکا۔ میں ان الفاظ سے خاصا متاثر ہوا ہوں جو مقدس پولس نے کہے کہ میں نہ جھجکا، کیونکہ اسے ظاہر ہوگا کہ اس کے اوپر بڑا بوجھ ہوگا کہ اگر وہ ان باتوں کی بشارت دے چکا جس کا اسے حکم ہوا تھا۔ یہ بات درست ہے، سماجی دباؤ، اقتصادی دباؤ، کلیسیاؤں کا دباؤ۔ اگر آپ مقبول ہونے کے مشتاق ہیں تو پھر آسانی سے تیز ترین راہ یہ ہے کہ آخرکار ہم سب خدا کے سامنے جواب دہیں۔ مقدس پولس نے فرمایا، پس میں آج کے دن تمہیں قطعی کہتا ہوں کہ سب آدمیوں کے خون سے پاک ہوں۔ اعمال باب 20 آیت 26۔ میں سوچ رہا ہوں کہ وہ خدا کے کلام کو حزقییل نبی کے الفاظ میں سوچ رہا تھا، میں تمہیں لوگوں پر نگہبان مقرر کرتا ہوں، اگر کوئی مصیبت آئے اور تم ان کو خبردار کر دو اور وہ نہ سنیں تو وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن تم نے اپنی جان کو بچا لیا۔ لیکن اگر مصیبت آ رہی ہو اور تم نے ان کو متنبہ نہ کیا تو وہ ہلاک ہو جائیں گے اور ان کا خون تمہارے ہاتھوں پر ہوگا۔ اور میں سوچتا ہوں کہ مقدس پولس نے اسی وجہ سے یہ بات کی کہ میں سب آدمیوں کے خون سے پاک ہوں،
کسی کا خون بھی میرے دروازے پر نہیں ہوگا، کیونکہ میں خدا کا کلام سنانے سے نہ جھجکا۔ تیسری ضرورت میں سوچتا ہوں کہ بہت اہم ہے، اور وہ پہلا پطرس کے 5ویں باب کی آیات 5 اور 6 میں لکھی ہوئی ہے۔ اے جوانوں، تم بھی بزرگوں کے تابع رہو، بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ ہو، اس لیے کہ خدا معذوروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ حال ہی میں کلیسیا میں اطاعت کے بارے میں بات چیت ہوتی رہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ نظامت کی بنیاد کلام مقدس پر ہے، اور میں نے اکثر لوگوں پر اس کی نشاندہی کی ہے۔ اطاعت کی خاص بات ہے کہ نیاز مندی اطاعت گزاری ہے۔ آپ اطاعت گزار ہو سکتے ہیں اگر آپ نیاز مند نہ بھی ہوں۔ یہ اخلاقی لائحہ عمل کی بجائے رویے پر زور دیتا ہے۔ مقدس پطرس کہتے ہیں کہ تم سب حلیمی کے لباس سے ملبس ہو جاؤ۔ یہ ایک استعارہ ہے جو انگریزی میں نہیں آتا۔ جو لفظ وہ استعمال کرتا ہے اس کے معنی حلیمی کا لباس پہن لو ہے۔ لباس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ بند پوش کہلاتا ہے، جو اس زمانے میں صرف غلاموں کے لیے پہننے کے لیے ہوتا تھا۔ اس لیے جب آپ یہ لباس یعنی بند پوش پہنیں گے تو ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ آپ مسیح کے غلام ہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ تم بند پوش پہن لو، تمہارا رویہ حلیمی اور انکساری والا ہو، جس سے ظاہر ہو کہ تم ہر ایک کے غلام ہو۔ لیکن خدا مغروروں کا سامنا کرتا ہے مگر حلیموں کو فضل بخشتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو حلیم بناؤ، خدا کے قوی ہاتھوں کے نیچے خاکساری اختیار کرو، اور وہ وقت پر تمہیں سرفرازی بخشے گا۔ میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حلیمی ایسی چیز نہیں جو خدا ہمارے لیے کرتا ہے۔ میں تمہیں حلیم بناؤں گا، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو حلیم بناؤ۔ یہ تو ایک فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو دلچسپی ہو تو عذرا کے 8ویں باب کی آیات 21 سے 23 میں ایک قابل ذکر مثال پائی جاتی ہے کہ ہم کس طرح ایک خاص طریقے سے اپنے اندر خاکساری پیدا کر سکتے ہیں۔ عذرا اور ایک پارٹی جو اسیری میں تھی، وہ بابل سے یروشلم کی طرف آ رہے تھے، تو ان کو ایک بہت ہی پرآشوب سفر کا سامنا کرنا پڑا، جو میرے خیال کے مطابق ان کو 4 مہینے لگے۔ ان کے پاس ہیکل کے قیمتی برتنوں کے علاوہ ان کے ساتھ ان کی بیویاں اور بچے تھے، لیکن عذرا نے فارسی بادشاہ کی طرف سے فوجی نگہبان لینے سے انکار کر دیا۔ ہمیں تو خدا پر یقین ہے۔ اسے اسی طرح کرنا پڑا کیونکہ اس نے تجربہ کیا تھا کہ جو خدا کی خدمت کرتے ہیں خدا ان کی حفاظت کرتا ہے۔ دیکھیں کہ یہ گواہی کی برکات میں سے ایک برکت ہے کہ جب آپ گواہی دیتے ہیں تو پھر آپ کو گواہی کے مطابق جینا بھی پڑتا ہے۔ اس لیے اس نے نہ تو سپاہیوں کی مدد مانگی اور شہ سواروں کے لیے کہا، مگر اس نے یہ بات کہی، ہم نے دریائے احادہ پر روزے کے لیے اعلان کیا تاکہ ہم خدا کے حضور فروتن بنیں اور اس کا سیدھا راستہ تلاش کریں۔ اور یہ سراسر بائبلی بات ہے۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں زیادہ گہرائی میں جا کر اس کی تفصیل بتاؤں، لیکن اپنے آپ کو فروتن بنانے کے لیے ایک مجوزہ طریقہ روزہ داری ہے۔ حضرت داؤد نے زبور 35 اور اس کی 13ویں آیت میں کہا، اور روزے رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا۔ آپ کی جان کو دکھ دینے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مغرور اور انا پرست ہوتی ہے جو آپ کے اندر موجود ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو کہتی پھرتی ہے کہ میں چاہتی ہوں، میرا خیال ہے میں بڑی اہم ہوں، میری طرف نگاہ کریں، اور خدا کے حضور اسے انکساری اختیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس کے طریقے سے چلیں۔ جب کبھی میں یہ بات بتاتا ہوں تو مجھے واشنگٹن میں ایک قانون دان کا خیال آتا ہے۔ کئی سال پہلے میں ان سے ملا تھا۔ اس نے مجھے روزہ داری پر تعلیم دیتے ہوئے سنا تھا۔ وہ ایک مسیحی ہیں اور اس نے ایسا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے روزے داری والا دن بڑی مشکل سے گزارا۔ بس یہ سمجھیے کہ اسے جان کے لالے پڑ گئے۔ وہ جب کسی ریستوران کے قریب سے گزرتا تو اس کے منہ میں پانی آ جاتا اور اسے لگتا کہ اس کے پیٹ میں چوہے دوڑتے ہیں اور اس کا جی چاہتا کہ اندر چلا جائے، لیکن اس نے روزہ توڑے بغیر دن ختم کر لیا۔ تب شام کو اس نے پیٹ کو خوب سنائی، ارے پیٹ، تو نے آج مجھے بڑا پریشان کیا، تو نے سارا دن میرے لیے جو مشکل کھڑی کی، میں تجھے سزا دوں گا اور کل پھر میں روزہ رکھوں گا۔ یہ ہے وہ انداز جس سے ہم اپنی خود غرضی اور نفس پرستی کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔
ہمیں اس کو خدا کی مرضی اور ارادے کے تابع کرنا پڑتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ وہ مسیحی جو کلام سے روزہ داری نہیں سیکھتے وہ کبھی بھی اس قابل نہیں ہوتے کہ خدا کی فتح پا سکیں۔ بہرحال یسوع ایسا نہ کر سکا۔ اس نے اپنی خدمت کا آغاز روزہ داری سے کیا۔ کیا آپ یسوع سے زیادہ بہتر ہیں؟ اس نے اپنے شاگردوں سے یہ نہیں کہا کہ اگر تم روزہ رکھتے ہو، بلکہ اس نے فرمایا جب تم روزہ رکھو۔ اس نے وہی زبان استعمال کی جب مقدس متی کے 6 باب میں اس نے دعا کے بارے میں کہا، اگر وہ ہم سے دعا کی توقع رکھتا ہے تو وہ ہم سے روزے کی بھی توقع رکھتا ہے۔ اب آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ خود کلام مقدس سے اپنے لیے تلاش کریں اور روح پاک سے مدد مانگیں کہ وہ آپ کی رہنمائی کرے کہ کس طرح اسے کرنا ہے۔ اس لیے کہ روت اور میں یہی بات کہیں گے کہ باقاعدگی سے روزے رکھنے سے ہی ہم خدمت میں قائم ہیں، کیونکہ ہم بنیادی طور پر شیطان کی عظیم قوتوں کے خلاف دنیا میں آج بھی برسر پیکار ہیں، اور ان سے ٹکر لینے کے لیے ہمیں خدا کی ہر قسم کی مدد درکار ہوتی ہے، اور مدد حاصل کرنے کا ایک طریقہ روزے داری ہے۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کامیاب روزہ کیسے رکھا جائے۔ میں نے 1 ہفتہ ریڈیو پر روزہ داری کے بارے میں تعلیم دی ہے، اور میں اب مزید وقت نہیں لینا چاہتا۔ اگر آپ کو دلچسپی ہو تو ان پیغامات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے اگلی چیز جو لازماً کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ خدا کے سارے ہتھیار پہن لیں۔ آئیں ایک لمحے کے لیے افسیوں کے 6 باب کی 13ویں آیت پڑھیں جو شیطان کی عملداری کے بارے میں ہے۔ مقدس پولس کہتے ہیں، اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ غور کریں کہ آپ کو یہ ہتھیار لینے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کے اوپر اگیں گے نہیں۔ خدا آپ کے اوپر ان کو نصب نہیں کرتا ہے۔ آپ کو ضرورت ہے کہ ان کو باندھ لیں۔ یہ بات مقدس پولس ان لوگوں کو لکھ رہا تھا جو مسیحی تھے۔ وہ میری اور آپ کی طرح مسیحی تھے، لیکن وہ ان کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ وہ باندھ لیں، اور اگر آپ ان ہتھیاروں کو دیکھیں تو وہ آیت 14 میں ہیں، سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر۔ آیت 15 میں پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر۔ آیت 16 میں ایمان کی سپر لگا کر۔ آیت 17 میں نجات کا خود اور روح کی تلوار۔ اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ سر سے پاؤں کے تلوے تک محفوظ ہیں، سوائے ایک حصے کے جو پشت ہے۔ اگر آپ پلٹ جائیں تو پشت پر حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس بات کا یاد رکھنا اہم ہے، لیکن یہ کوئی پوری فہرست نہیں ہے۔ تقریباً 6 چیزیں ہیں۔ بائبل مقدس میں جب کوئی چیز مکمل ہوتی ہے تو وہ بھلی ہوتی ہے، اور اس کے لیے 7 کا عدد ہے، اور شاید اگلی ایک چیز اتنی ہی اہم ہے جتنی دوسری۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو۔ میرا خیال ہے کہ یہ چارلس ویزلی تھا جس نے سکھایا تھا کہ سب دعا کے ہتھیار، اور حقیقت میں دعا ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے بلبوتے پر ہم شیطان کی بادشاہی پر حملے کے لیے اس کی عملداری میں گھس جاتے ہیں۔ دوسرے بڑے بڑے ہتھیار ذاتی تحفظ کے ہیں، لیکن دعا کو ایسا سمجھیں کہ جیسے یہ کوئی بیلسٹک میزائل ہے۔ یہ ہر ہدف پر پہنچتا ہے، بشرط یہ کہ ہم اسے کمپیوٹر میں صحیح طریقے سے نصب کر لیں۔ اگلی بات جس کے کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا احساس کریں کہ ہمیں خدا کی مافوق الفطرت قوت کی ضرورت ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، مافوق الفطرت مسیحیت ایک مافوق الفطرت دین ہے۔ ایک بار میں رسولوں کے اعمال کی کتاب پڑھ رہا تھا اور اس بات کا جائزہ لے رہا تھا کہ اگر اس میں سے وہ سب حوالوں کو جن میں مافوق الفطرت اظہارات ہیں خارج کر دیے جائیں تو کیسا لگے گا۔ یہ نہ صرف اندرونی مافوق الفطرت تجربات ہیں، بلکہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ دیدنی ہیں اور جن کو حواس خمسہ کے ذریعے ذہن میں لایا جا سکتا ہے۔ اعمال کی کتاب کے 28 ابواب ہیں۔ ان کے آخر میں مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ 28 ابواب میں سے مافوق الفطرت کا ایک باب بھی خارج کر دیں تو وہ بے نقص اور بے خلل رہے گا۔ اور یہی ایک ایسا ریکارڈ ہے جو بائبل مقدس میں موجود ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ کلیسیا کو چلانے کے لیے کیا کام کرنا چاہیے۔ ہم کلیسیا کو مؤثر طریقے سے نہیں چلا سکتے،
اور نہ ہی پوری طرح اپنی قابلیت کے بلبوتے پر خدا کی مرضی کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم روح القدس کی مافوق الفطرت اہلیت سے معمور ہوں، اور ایک بڑی صورت روح القدس کی مافوق الفطرت نعمتیں ہیں جو ہمیں اہل بناتی ہیں، اور ان کی فہرست پہلا کرنتھیوں اور 12ویں باب میں موجود ہے۔ ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیں گے، لیکن آئیں صرف ایک بیان کی طرف توجہ دیں گے جو مقدس پولس نے لکھا اور جو میرے خیال میں بہت اہم ہے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کا خلاصہ ہے پہلا کرنتھیوں باب 4 آیت 20، کیونکہ خدا کی بادشاہی باتوں پر نہیں بلکہ قدرت پر موقوف ہے۔ یہ کوئی الہیات کا معاملہ نہیں، الہیات کا اپنا ایک مقام ہے، یہ کوئی دلیل کی بات بھی نہیں، یہ کوئی عقل مندانہ ثبوت ہے، یہ تو خدا کی مافوق الفطرت قوت کا مظاہرہ ہے۔ میں مقدس پولس کے الفاظ پر نظر کرنا پسند کرتا ہوں جو اس نے پہلا کرنتھیوں کی پہلی 5 آیتوں میں بیان کیے ہیں۔ اور اے بھائیو، جب میں تمہارے پاس آیا اور تم میں خدا کے بھید کی منادی کرنے لگا تو اعلیٰ درجے کی تقریر یا حکمت کے ساتھ نہیں آیا، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے تیسرے باب میں غلطیوں کے بارے میں کیا کہا تھا۔ جادوگری کلیسیا میں کیا دھندلا دیتی ہے۔ یسوع مسیح مصلوب ہوا تھا۔ مقدس پولس نے کہا کہ میں مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا۔ میں حال ہی میں ایک جماعت کو تعلیم سکھا رہا تھا، اس میں ایک بڑی تعداد یہودیوں کی بھی تھی، اور میں نے اس بات کی طرف نشاندہی کی جو یہودی لوگوں کے درمیان بڑی قدر و قیمت رکھتی ہے، اور وہ عام طور پر علم ہے۔ اور یہاں پر ایک یہودی ہے جو کہتا ہے کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا۔ کیوں؟ مقدس پولس نے کہا، اور میں کمزوری اور خوف اور بہت تھر تھرانے کی حالت میں تمہارے پاس رہا، اور میری تقریر اور میری منادی میں حکمت کی لبھانے والی باتیں نہ تھیں، بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھیں۔ پہلا کرنتھیوں باب 2 آیات 3 اور 4۔ یہی وہ طاقت تھی، یہی مقدس پولس کا بھید تھا۔ روح القدس نے اس کی رسالتی خدمت قوت کے ساتھ کیوں شباہت دی؟ کیونکہ اس نے یسوع مسیح مصلوب پر توجہ مرکوز کی تھی۔ آپ اعلیٰ قسم کے پیغامات اور نظریات اور علماء اور دیگر لوگوں کے اقتباسات لا سکتے ہیں، لیکن روح پاک ان سے بیزار ہوگا۔ لیکن جب کبھی آپ یسوع مسیح کو سرفراز کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ فرماتا ہے کہ میں اس کی گواہی دوں گا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ بات آج کی کلیسیا کی بنیادی ضرورت ہے، خاص طور پر ہمارے ملک میں جہاں پر ہمارے ارد گرد مسلمان بستے ہیں۔ کیا آپ کو کبھی اس بات کا احساس ہوا؟ لاکھوں مسلمان ہیں، اور مسلمانوں تک مافوق الفطرت باتوں کے سوا اور کچھ نہیں پہنچتا ہے، اور ہمارے پاس تو موقع ہے ان کے پاس جانے کی بجائے وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ ہم ان کے قوموں کے پاس نہیں جا سکتے تھے کہ جا کر انجیل کی بشارت سنائیں، کیونکہ ایسا کرنے سے یا تو ہمیں جیل میں پابند سلاسل کر دیا جاتا یا پھر پھانسی پر لٹکا دیا جاتا۔ لیکن خدا نے انتظام کیا ہے کہ وہ یہاں پر آئیں۔ کلیسیا ان کے لیے کیا کر رہی ہے؟ یہ ایسا وقت ہے کہ کلیسیا اٹھے اور ان سے کہے، ہم تمہارے سامنے مظاہرہ کریں گے کہ یسوع زندہ ہے۔ میں بعض اوقات کہتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی فالتو اختیار نہیں ہے، یہ کام میرے بس میں نہیں ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ آئیں دوسرے تیموتھیوس کے 3 باب کو پڑھیں۔ میں کسی بات کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، یہ آخری دنوں کے متعلق ہے۔ یہ اس باب کا پورا موضوع ہے۔ وہ اس کی 8ویں آیت میں لکھتے ہیں، اور جس طرح کرینیس اور یمبریس نے موسیٰ کی مخالفت کی، اسی طرح یہ لوگ بھی حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ ایسے آدمی ہیں جن کی عقل بگڑی ہوئی ہے اور وہ ایمان کے اعتبار سے نامعقول ہیں۔ اس لیے مقدس پولس کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کا جھگڑا جو حضرت موسیٰ اور مصر کے جادوگروں کے درمیان فرعون کی عدالت میں پیش ہوا، ان کرداروں کو ان دنوں دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے یسوع مسیح کے خادموں
اور ساحرانہ علوم کے عاملین کے درمیان کشمکش کا واقع ہونا۔ اور یہ جھگڑا الہیات کی مدد سے طے ہونے والا نہیں ہے، یہ قوت کا نزاع ہے کہ طاقتور کون ہے۔ اور آپ یہ بات مت بھولیں کہ مصر کے جادوگروں کے پاس بہت طاقت تھی۔ حضرت موسیٰ نے جو پہلے 3 نشانیاں دکھائیں وہ بھی اس طرح کر سکتے تھے۔ وہ اپنی چھڑیوں کو سانپوں میں بدل سکتے تھے، وہ پانی کو خون بنا سکتے تھے، وہ دریا میں سے مینڈکوں کو بلا سکتے تھے۔ یہ سب کام مافوق الفطرت قوت کا مظہر تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو ایک مقام پر بے بس پایا اور دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنے نشانوں میں سبقت لے گئے ہیں، تو پھر کہنے لگے کہ اس میں خدا کا ہاتھ کار فرما ہے، ہم اب بالکل بے بس ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے حضرت موسیٰ کے بارے میں کبھی کیا سوچا ہوگا۔ مجھے تو ذاتی طور پر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون بہت پسند ہیں۔ وہ عصا کے ساتھ گئے اور فرعون سے کہا کہ تم یا تمہارے بندے کیا کر سکتے ہیں وہ مجھے دکھاؤ۔ چنانچہ ہارون نے اپنا عصا زمین پر پھینکا اور وہ سانپ بن گیا۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ فرعون تو اس بات سے کوئی زیادہ متاثر نہیں ہوا، اس لیے اس نے اپنے جادوگروں سے کہا کہ تم ایسا کر سکتے ہو، اور انہوں نے کہا جی ہاں ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ڈنڈے زمین پر پھینکے اور وہ سانپ بن گئے۔ لیکن مزید ایک اور چیز تھی جو وقوع پذیر ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کے سانپ نے جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا۔ مجھے پتہ نہیں کہ کبھی آپ کو اس کا خیال آیا ہو جو اس کے بعد وقوع پذیر ہوا۔ جادوگر بغیر کسی ڈنڈے کے باہر نکل گئے۔ حضرت موسیٰ کا عصا زیادہ موٹا اور مضبوط تھا۔ کیا آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ سب باتیں کس طرح واقع ہوئیں؟ اب معاملہ یہ ہے کہ کس کا عصا فتح سے ہمکنار ہوا۔ لوگ مجھ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں اور بعض اوقات میں کہتا ہوں جناب میری بات غور سے سنیں، ہم بحث نہیں کرتے، ہم اپنے عصاؤں کو زمین پر پھینک دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کا سانپ جیتتا ہے۔ حقیقت میں یہ اسی طرح سے ہے، یہ کوئی دلیل نہیں، یہ تو مظاہرہ ہے، یعنی کچھ کر کے دکھانا جس کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پر روح کی برکتوں کے معاملے میں ہمیں 3 منکشف برکتوں کی ضرورت ہے: عقل کا کلام، حکمت کا کلام اور روحوں کے پرکھنے کا کلام۔ علم کا کلام ہمیں شیطان کی سرگرمیوں سے آگاہ کرتا ہے کہ وہ مافوق الفطرت رخ میں کیسے کار فرما ہوتا ہے۔ حکمت کا کلام ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم شیطان کے کاموں کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں اور کس طرح اسے شکست ہوتی ہے۔ اور روحوں کی پہچان کی برکت ہمیں اس وقت مدد دیتی ہے جب ہم شیطانی قوت کا روبرو اور دوبدو سامنا کرتے ہیں۔ ہمیں ان برکتوں کی آج کی کلیسیا میں اشد ضرورت ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا اور چھٹا نقطہ جو میرے خاکے میں ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جوش و خروش کے ساتھ کی جانے والی حمد و ثنا کریں اور بے باک اور جرت مندانہ بشارت کا اعلان کریں۔ اس سلسلے میں کلام مقدس میں سے میرا ایک پسندیدہ حوالہ ہے جو یرمیہ کے 31ویں باب کی 7ویں آیت میں پایا جاتا ہے۔ یہ آخری ایام میں اسرائیل کی بحالی سے متعلق ہے، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ یعقوب کے لیے خوشی سے گاؤ اور قوموں کی سرتاج کے لیے للکارو، منادی کرو، حمد کرو اور کہو اے خداوند اپنے لوگوں کو یعنی اسرائیل کے بقیہ کو بچا۔ 3 ہتھیاروں یا 3 سرگرمیوں کے بارے میں بولا گیا ہے جن کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ وہ ہیں حمد و ستائش، منادی اور دعا کرنا۔ دعا اس طرح ہے کہ اے خداوند اپنے لوگوں کو یعنی اسرائیل کے بقیہ کو بچا۔ اب چونکہ خداوند نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے بقیہ کو بچانے والا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری دعاؤں کے بغیر بھی کر سکتا ہے، لیکن خدا کسی اور مقام پر فرماتا ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا جب تک میری اس کے کرنے کے لیے تحقیق نہ ہو جائے۔ آپ سمجھ گئے؟ دراصل خدا کے مقاصد کی تکمیل کے لیے ہماری دعاؤں کا حصہ خدا کے پاس جانا چاہیے، اور کسی نے کہا ہے کہ خدا نے ہماری ضرورت کا چناؤ کیا ہے، ہماری مدد کے بغیر ایسا کر سکتا ہے مگر وہ اس طرح سے نہیں کرے گا۔ لیکن دعا کرنا صرف کسی بات کے سوچنے سے کہ ہمیں اس کی خواہش ہے کافی نہیں ہے۔ دعا کرنا کلام مقدس میں خدا کے منکشف مقصد کو دریافت کرنا ہے اور پھر دعا مقصد کے عملی اقدام کرنا ہے۔ مقدسہ مریم
دائمی کنواری کے الفاظ میں اس بات کو بڑی خوبصورتی سے مختصراً بیان کیا ہے۔ جب فرشتہ اس کے پاس وعدے کی تکمیل کے لیے آیا تو اس نے کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو۔ یہ بڑی قوت والی دعا ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ مقدس پولس نے کہا تھا، خدا تو ہماری توقعات سے کہیں زیادہ عطا کرنے کے قابل ہے۔ اپنا کلام پورا کرنے سے خدا نے اپنے کلام میں جو کچھ کہا ہے اور جس بات کا وعدہ کیا ہے کہ ساتھ ساتھ وہ ہمارے فہم و ادراک سے بالا چیزیں عطا کر سکتا ہے۔ لہٰذا دعا یہ نہیں ہے کہ ہم خریداری کے لیے چیزوں کی ایک لمبی چوڑی فہرست لے کر جائیں۔ یہ تو بڑی حکمت کے ساتھ خدا کے مقصد کو دریافت کرنا ہے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا ہے، اور اس کے لیے تواتر کی ضرورت ہے۔ کئی ایسی باتیں ہیں جن کے لیے میں اور روت 10 سالوں سے دعا کر رہے ہیں اور ان کا جواب ابھی تک نہیں ملا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں اور آپ دریافت کرتے ہیں کہ آپ واقعی ایمان کے ساتھ دعا کر رہے تھے یا پھر بے یقینی کی حالت میں محو دعا رہے۔ اس لیے کہ اگر آپ ڈاواڈول ایمان کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں تو 10 سالوں سے دعا کر رہا ہوں اور کچھ نہیں ہوا، اور جب آپ ایمان کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو پھر یوں کہیں گے کہ دعا کرتے مجھے 10 سال ہو گئے ہیں لیکن لگتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی ابتدا کی ہے۔ یسوع نے کہا تھا کہ دعا لگاتار کرتے رہو اور دل چھوٹا مت کرو۔ میں سوچتا ہوں کہ روت اور میں نے یہ بات دریافت کی ہے، اور مسیحی کردار سازی کے لیے یہ ایک بڑا امتحان ہے۔ یہ پہلو تواتر کا تقاضا کرتا ہے اور خدا کی مرضی کی جستجو میں رہتا ہے اور خدا سے التماس کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور اس کی مرضی کیا ہوگی۔ تب حمد و ثنا کی باری آتی ہے۔ زبور 102 میں یرمیہ 31 پر انگلی رکھیں کیونکہ ہم اس پر واپس آ رہے ہیں۔ صہیون کی بحالی جو آخری وقت کے قریب ہوگی کی نبوت ہے۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے جو صہیون کی بحالی کی نبوت کے بعد کا بیان ہے۔ یہ آئندہ پشت کے لیے لکھا جائے گا اور ایک قوم پیدا ہوگی جو خداوند کی ستائش کرے گی۔ میرا ایمان ہے کہ یہ صہیون کی بحالی کا وقت کا حوالہ ہے۔ خدا ایک قوم پیدا کر رہا ہے جو اعلیٰ مقصد کی حامل ہوگی۔ کیا کرنے کے لیے؟ اس کی ستائش کرنے کے لیے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے خدا کہتا ہے کہ میری قوم بڑی لاپرواہ ہے اور اس نے کئی صدیوں تک میری وہ ستائش نہیں کی جس کی میں تمنا کرتا ہوں، اور میں ایک قوم پیدا کر رہا ہوں جو بالخصوص میری حمد و ثنا کرے، اور میں سوچتا ہوں کہ کیرزمیٹک تحریک اسی کی ابتدا ہے۔ میرے خیال میں کیرزمیٹک تحریک میں بہت سی خامیاں اور ناکامیاں ہوں گی، لیکن ایک نئے معیار کی حمد و ثنا آ گئی ہے۔ کم از کم ایک خواب تو ہے کہ حمد و ستائش کیسی ہوگی اور خدا کی حمد و ثنا کرنا کتنا اہم ہے۔ زبور 8 میں حضرت داؤد فرماتے ہیں، تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والوں کو خاموش کر دے۔ زبور 8 آیت 2۔ اور یسوع نے مقدس متی کے 21ویں باب کی 9ویں آیت کا حوالہ دیا تھا۔ اس نے الفاظ تبدیل کر دیے، تو نے قدرت کو قائم کیا اور حمد کو کامل کر دیا۔ چنانچہ خدا کے لوگوں کے لیے قدرت کو قائم کرنا کیا ہے؟ حمد و ثنا کو کامل کر دے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کیسے خاموش کرتا ہے؟ دشمن اور انتقام لینے والوں کو۔ ہمیں شیطان کو خاموش کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ یہ سارا وقت کیا کرتا رہتا ہے؟ وہ ہم پر الزام تراشی کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ خدا اس کو روکتا کیوں نہیں کہ الزام تراشی مت کرے؟ اس لیے کہ خدا نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں ایسے وسائل دیے ہیں کہ تم شیطان کو خاموش کر سکتے ہو۔ اگر تم حمد و ستائش کرنا سیکھ لو کہ میں کس طرح چاہتا ہوں کہ میری حمد و ثنا کی جائے، تو پھر تم شیطان کا منہ بند کر سکتے ہو۔ کئی سال ہوئے کہ میں لاسس میں تبلیغ کر رہا تھا اور میرے ساتھ میرا مترجم بھی موجود تھا۔ میں نے کوئی اقتباس پیش کیا اور وہ اقتباس فرانسیسی زبان میں سنایا گیا، اور چونکہ میں فرانسیسی زبان جانتا ہوں اس لیے میں اس جملے سے بڑا متاثر ہوا جو یہ کہتا ہے کہ حمد و ثنا دشمن اور منتقم کو خاموش کر دیتی ہے۔ کتنا حیرت انگیز مکاشفہ ہے کہ ہم اس سے شیطان کا منہ بند کر سکتے ہیں۔ ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ
بکواس بند کرو۔ کیا یہ حیران کن بات نہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں حمد و ستائش کے ذریعے۔ اگر خدا کے لوگ وقت دیں اور خدا کی حمد و ثنا کرنا سیکھ جائیں اور کچھ گھنٹوں کے لیے اس کی حمد و ستائش کریں، صاف دل اور نیک ارادے کے ساتھ، جس میں خدا کا بازو گھمانا نہ ہو بلکہ اس کی صرف حمد و ثنا مقصود ہو، کیونکہ وہ تو حمد و ثنا کے لائق ہستی ہے، تو اس سے ہمارے ارد گرد کا سارا ماحول تبدیل ہو جائے گا۔ لوگوں کے دل کھل جائیں گے۔ تاریکی کی قوتیں جنہوں نے مردوں اور عورتوں کو باندھ رکھا ہے، وہ تھر تھرا جائیں گی اور ان میں سے نکل جائیں گی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم تو بحر بیکراں کے کنارے پر ہیں، جو حمد و ثنا کی قوت۔ ہم پھر یرمیہ باب 37 کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ایک اعلان ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو خدا نے شروع کیا ہے کہ روت اور میں پچھلے چند سالوں میں نئے انداز سے فٹافٹ کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ اعلان کرنا نقیب کا کام ہوتا ہے۔ نئے عہد نامے میں مبلغ کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہی لفظ ہے جو نقیب کے لیے استعمال ہے۔ مقدس پولس نے فرمایا کہ خدا نے تو اسے ایک معلم، رسول، نقیب اور مناد بنایا ہے، اور جب سے میں نے ریڈیو پروگرام شروع کیا تو رویا وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے کہ خدا کے کلام کی منادی کرنے سے کیا کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ اسلام کی عظیم طاقتوں میں سے ایک بڑی طاقت جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، جو 13 صدیوں سے زیادہ عرصے کی بات ہے، وہ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور مسجد سے باہر ان کا اعلان اللہ اور حضرت محمد کے بارے میں اعلان کرنا ہے، جس سے ان قوموں پر تاریکی پیدا کر دی ہے، جس کے بارے میں اگر آپ کو تجربہ نہ ہوا ہو اور عین ممکن ہے کہ آپ کو اس کی شدت کا خیال نہ آیا ہو۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ باطل اعلان کی قوت ہے۔ ہمیں ایسی منادی پر انجیل کی بشارت کے ذریعے فتح پانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے یہ بات اہم ہے کہ ہم سچائی کا اعلان کریں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ روت اور میرے پاس کلام مقدس کا اسلحہ خانہ ہے، جس کو ہم منادی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہفتے میں ہم ان میں سے اکثر کو کئی بار استعمال کرتے ہیں۔ آئیں استثنا کے 23ویں باب کی 25ویں آیت پڑھیں، جو ایک طرح سے آپ کے سامنے اظہار ہوگا۔ اب جب ہم اعلان کرتے ہیں تو ہم آپ کو بائبل میں اپنے اندر موڑتے ہیں۔ تیرے بینڈے لوہے اور پیتل کے ہوں گے، اور جیسے تیرے دن ویسی ہی تیری قوت ہو۔ اے یسوعون، خدا کے مانند اور کوئی نہیں جو تیری مدد کے لیے آسمان پر اپنے جاہ و جلال میں افلاک پر سوار ہے۔ ابدی خدا تیری سکونت گاہ ہے اور نیچے دائمی بازو ہیں۔ اس نے غنیم کو تیرے سامنے سے نکال دیا اور کہا کہ ان کو ہلاک کر دے۔ یہ تو صرف ایک آیت ہے۔ دوسرے کرنتھیوں کے 9 باب کی 8ویں آیت کا حوالہ ہماری خدمت کے لیے مالی مدد کے ایمان کی بنیاد ہے، اور ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے اندر بدلتے ہیں۔ اور خدا تم پر ہر طرح کا قتل کثرت سے کر سکتا ہے، تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے، اور ہر ایک نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ہر روز، تو پھر آپ کو کمی کا ڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ بھی خیال کریں کہ یہ تو فضل ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ کمانا نہیں پڑے گا۔ آپ کا فرض صرف اس یقین کا تعین کرنا ہے۔ ہم ضرورتوں کے آخری نقطے کی طرف آتے ہیں، جن کو حاصل کر کے کلیسیا فاتح ہو سکتی ہے۔ مکاشفہ کے 12ویں باب کی 11ویں آیت میں آپ میں سے اکثر کو یہ حوالہ یاد ہوگا۔ اور وہ زمین پر ایماندار برے کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے۔ وہ اس پر کون ہے؟ شیطان۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہم براہ راست اس سے متصادم ہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ وہ اس پر غالب آئے۔ درمیان میں کوئی چیز سد راہ نہ ہوئی۔ یہ ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ جھگڑا ہے۔ وہ برے کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ یہ بھی منادی کی ایک اور مثال ہے۔ میں تو سکھاتا ہوں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم شیطان پر اس وقت غالب آتے ہیں جب ہم شخصی طور پر جو خدا کا کلام کہتا ہے کہ یسوع کا خون ہمارے لیے کرتا ہے، ہم اس کا اعلان کرتے ہیں۔ میرے پاس ہفت پہلو کا اعلان ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں۔ لیکن جب آپ منادی کرتے ہیں تو شیطان پر غالب آتے ہیں
لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ایک خاص قسم کے شخص بن جائیں۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے اعلان کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی مرضی پوری کرنا ان کے نزدیک زیادہ اہم تھا۔ یہ ایک طرح کا طے شدہ فیصلہ ہے۔ جو مسیحی پختہ ارادہ نہیں کرتے ہیں، شیطان ان سے خوفزدہ نہیں ہوتا۔ آخری مقابلے میں شیطان ان کو پچھاڑ سکتا ہے، لیکن جو اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر تیار ہیں وہی غالب آئیں گے، اور وہ ان سے بہتر ہیں جو خداوند کا انکار کرتے ہیں یا اپنے کاموں سے گواہی نہیں دیتے۔ گواہی دینے والے ہی فاتحین ہیں۔ آمین۔ آئیں ہم دعا کریں۔ کیا ہم دعا کریں؟ ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ آئیں اپنی کلیسیا کے لیے دعا کریں۔ اے خدا، ہم تیرے اور تیرے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیرے کلام نے ہم پر واضح کر دیا ہے کہ کن شرائط سے ہم فتح حاصل کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس بات کے لیے کہ شاندار فتح کے لیے کیسے ممکن ہوگا۔ اور اے خداوند، تیرے حضور ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اپنی کوتاہیوں کو مان لیتے ہیں کہ ہم نے کئی بار اعتقاد نہیں رکھا اور تیری حکم عدولی کی۔ اے خداوند، ہمیں افسوس ہے اور تجھ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ ہم اپنے لیے اور پوری کلیسیا کے لیے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے پاک روح کی طاقت سے تو ہمیں اس قابل بنائے گا کہ غالب آنے کے لیے شرائط کو پورا کر سکیں، تاکہ تیرے نام کو جلال ملے۔ یہ سب کچھ یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ اور خدا کے لوگوں نے کہا آمین۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ کو اس پیغام سے ضرور برکت ملی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس ای میل پر رابطہ قائم کیجیے: DerekPrincePK@gmail.com DerekPrincepK@gmail.com